الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، مجلس مذاکرہ کے آج کے اس پروگرام میں ہمارا عنوان ہے ہمارے تعلیمی مسائل۔ آج کے پروگرام میں شریک مذاکرہ ہیں مولانا عبداللہ مدنی جھنڈا نگری، صدر توحید سینٹر نیپال، چیف ایڈیٹر ماہنامہ نور توحید، اور دوسرے مہمان ہیں مولانا مقیم فیضی، نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ہیں عالمی شہرت یافتہ ماہر تعلیم علی جناب مبارک کاپڑی، جن کی تقریروں اور تحریروں نے آج اس ملک میں ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ میں پیس ٹی وی کی جانب سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مصروفیتوں کے باوجود آپ حضرات نے اس اہم موضوع کے لیے وقت نکالا ہے۔ میں ماہر تعلیم علی جناب مبارک کاپڑی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ناظرین کرام کو اعلیٰ تعلیم، ابتدائی مرحلے کی تعلیم، مسلمانوں کا اس میں کیا کردار رہا ہے، کہاں ان کی پستی ہے، اس نقطے کو ذرا واضح فرمائیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود مجھے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ 20ویں صدی کا سب سے ہولناک واقعہ کیا تھا، تو لوگوں کے جھٹ سے نظر آئے گا بھئی یہ ہیروشیما ناگاساکی، یہی نظر آتا ہے۔ میرے نظر میں تقسیم ہند سب سے ہولناک، کیونکہ اس میں ہم جو ہیں پوری طرح سے پس گئے ہر طریقے سے۔ شاید اس میں زیادتی لگے گی میری اس بات میں، لیکن حقیقت تو آج سامنے یہی نظر آ رہی ہے کہ ایک ہارے ہوئے معرکے کے قیدی کے طور پر ہم یہاں پر رہ گئے ہیں۔ ایک بہت بڑا ہولناک واقعہ وہاں پر ہوا، اور پھر ہماری پستی میں تھی کہ وہ ایسی سازش کرتے گئے اور ہم اس کا شکار ہوتے گئے۔ ہم جب بھی کہتے ہیں کہ یہ سازش ہے، سازش ہے، سازش ہے، دراصل کیا ہے کہ جب ہم کسی سازش کا اعتراف کر رہے ہیں اسی وقت ہم اعتراف کرتے ہیں کہ وہ آدمی بڑا ذہین ہے، بڑا چالاک ہے، اور ہم کمزور ہیں، اور ہماری کمزوریوں کا ہمارے صفوں میں اتحاد نہیں، اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس وجہ سے ہم جو ہیں وہ مکمل طور پر پچھڑتے گئے۔ مختلف وجوہات کی وجہ سے ہم اس کا ذکر کریں گے، لیکن آج جب میں جا بجا جا رہا ہوں الحمدللہ، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ ہم اپنے ایئر کنڈیشن دیہات، محلہ محلہ، گلی گلی جانا چاہیے اس علم کی آواز کو لے کر، اور جا رہا ہوں کچھ سیکھنے کے لیے، دیکھ رہا ہوں تو حالات جو ہیں وہ قدرے بہتر ہیں، لیکن اس کو ہم بہت اچھا نہیں کہہ سکتے ہیں، بہت اچھا نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی ہماری جو پیش رفت ہوئی ہے، میں اس ریاست کی مثال دوں گا، اس مہاراشٹر ریاست کی۔ یہاں پر مسلمانوں کے 896 مسلمانوں کے اردو میڈیم ہائی اسکول ہیں اس ایک ریاست میں۔ اردو میڈیم کے ہائی اسکول ہیں 896، اور مسلمانوں کی جونیئر کالج ہیں صرف 112۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا مسلمان ہم لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم کو ایسے 10ویں کے آگے ہم کو پڑھنا ہی نہیں ہے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر 896 اگر اردو میڈیم ہائی اسکول ہیں تو اتنی ہی جونیئر کالج بھی ہوتے، تو 11ویں 12ویں کا بھی چلن جو ہے وہ ابھی نہیں آ رہا ہے۔ میں مایوس نہیں ہوں، قطعی مایوس نہیں ہوں، کیونکہ ہم کو یہاں پر بالکل گراس روٹ لیول پہ، بالکل نچلی سطح پر جا کر، محلوں میں جا کر ہم کو جیسے ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، تعلیم کی تبلیغ، دونوں ساتھ ساتھ ہم کو جو ہے وہ کرنا ہے، اور تبدیلی آ رہی ہے، لیکن ابھی ہم کو بہت کام اس میں باقی ہے۔ مسلمان تعلیم کے موضوع پر ایک اور مسئلہ، بڑا کٹھن مسئلہ آتا ہے جو عملی طور پر بظاہر بعض مسلمانوں کے لیے بہت ہی مشکل ہے، وہ ہے خواتین کی تعلیم کا مسئلہ۔ ابھی گزشتہ میلاد کے موقع پر ہمارے وزیر داخلہ جناب چدمبرم صاحب تمل ناڈو کے اپنے علاقے میں گئے ہوئے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے میلاد النبی کے جلسے کے موقع پر ان کو دعوت دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک آپ لوگ اپنی عورتوں کو تعلیم نہیں دیں گے اس وقت تک ترقی مشکل ہے۔ کیا عورتوں کو تعلیم دینا اسلام میں، یہ عصری تعلیم ہو یا جو بھی تعلیم ہے، آپ بتائیں ذرا، کیا اسلام میں عورتوں کو تعلیم دینے میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی مشکل ہے؟ کس لیے جو ہے عورتوں کی تعلیم کا مسئلہ مسلم قوم میں بنا ہوا ہے؟ تعلیم کی فرضیت کا جب اظہار ہوا
مسلم معاشرے میں، تو اس وقت کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں رکھی گئی تھی کہ یہ مردوں کے لیے الگ تعلیم، خواتین کے لیے تعلیم کے الگ مسائل بتائے گئے ہوں۔ اگر تعلیم کی فرضیت کی بات کہی گئی ہے تو وہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی۔ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سامنے رکھتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو اگر کل مسلمین کے ساتھ مسلمہ نہیں بھی لگا ہو تو مسلم میں مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، سب شامل ہو گئے۔ یعنی طلب علم ہر مسلمان پر، طلب اسلام ہر مسلمان جس نے بھی کلمہ پڑھا مسلمان ہوا۔ اب اس میں فرق نہیں کیا جائے گا کہ اس نے کلمہ پڑھا مسلمان تو وہ تعلیم کی طرف توجہ دے، اور کوئی خاتون اگر کلمہ پڑھتی ہے تو وہ تعلیم کی طرف سے بے توجہ ہے، ایسا نہیں ہوا۔ دونوں کے لیے یہ فرضیت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات خاتون اس قدر عالمہ، فاضلہ، فقیہہ، ادیبہ ہوا کرتی تھی کہ صحابہ کرام خود ان کے پاس آ کر کے تعلیم دین سکھا کرتے تھے، دین کا علم سیکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا ماحول بنا دیا تھا، خود خواتین آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مسائل دریافت کرتی تھیں۔ البتہ ظاہر ہے کہ اس طرح سے اسکول اور کالج جو باقاعدہ نظامی شکل میں بنے ہوئے ہیں وہاں نہیں پائے جاتے تھے، لیکن تعلیم جس طرح مرد پاتے تھے خواتین کے لیے بھی اس طرح سے تعلیم کے مواقع اس زمانے میں تھے، اور صحابہ کرام نے بھی اس سلسلے کو باقی رکھا۔ خود ان کے گھروں میں جو خواتین ہوتی تھیں اصحاب علم تھی، اور اس طرح سے یہ تعلیمی سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ اور امت میں اگر ہم دیکھیں تو بعض ائمہ ایسے گزرے ہیں جن کی محدثات اساتذہ خواتین کی تعداد 80 تک پہنچ گئی ہے۔ علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ کی سوانح پڑھیے، اس میں ان کی اساتذہ خواتین جو ہیں 80 کی تعداد میں ملتی ہیں۔ تو یہ ایک زمانے کا واقعہ ہے۔ اسی طرح سے آپ خود آ کر کے ہندوستان میں بھی دیکھیں، اور اس وقت بھی عالمی پیمانے پر اگر جائزہ لیں تو خواتین تعلیم یافتہ ہیں، بس یہ ہے کہ کچھ حالات ایسے بنے کہ یہ خاتون کا پورا طبقہ تقریباً 50% نصف تعداد کو بے تعلیم رکھ دیا جائے۔ وہ یوں کہ حکومتوں نے مدارس کھولنے کے لیے یا خواتین کے تعلیم کے لیے وہ انتظام نہیں کیا جو ان کی بنیادی ضرورت تھی۔ مرد عورت تعلیم حاصل کریں مگر ایک ساتھ بیٹھ کر کے نہیں۔ میں یہ مسئلہ مولانا مقیم فیضی کے حوالے کرتا ہوں کہ عام طور پر اختلاط کا مسئلہ، کہ لڑکوں اور لڑکیوں کا اختلاط ہے اسکولوں میں اور کالجوں میں، اور اس کی وجہ سے بے رہ روی پیدا ہوتی ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اخلاق میں بگاڑ آتا ہے۔ تو عام طور پر غیرت مند ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ایسے ماحول میں ہم اپنے بچوں کو کیوں بھیجیں جہاں پر دین ان کا برباد ہوتا ہو، ان کا مستقبل برباد ہوتا ہو۔ تو اختلاط ایک اہم رکاوٹ بہرحال، لیکن اس کے لیے کیا حل ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ مسلم قوم کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور جب تک متبادل نہیں ہے اس وقت تک کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ مسلمان آزاد نہیں ہے اس معنی سے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا پابند ہے، اور جب ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ اسلام ہر مسئلے کا حل پیش کرتا ہے تو ہم کو یہ حل وہاں تلاش کرنا چاہیے۔ مسلمان چونکہ غفلت کے دور سے گزرا ہے اور بہت ساری چیزوں کی اہمیت اس کی زندگی سے نکل گئی، اور کبھی کبھی جو ہے وہ شراب کے پیچھے ہی بھاگنے لگا جو ہے، یا کسی نے بھی اگر تھوڑا بھی اس کے لیے کیا تو اس نے اس کو بہت بڑا سمجھا۔ خیر ٹھیک ہے، لوگوں کا احسان ماننا چاہیے، جیسے کہ ابھی ہمارے محترم بھائی نے سر سید صاحب کا ذکر کیا۔ سر سید صاحب یعنی ایک اچھا کام انہوں نے ایک حیثیت سے کیا، لیکن وہ مسلمانوں کو نظریاتی اعتبار سے جس رخ پہ ڈالنا چاہ رہے تھے، اگر لوگ وہ رخ اختیار کر لیتے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اسلام باقی نہیں رہنے والا تھا۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض جو جی ان کے جو افکار و نظریات اور جو جیسے انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ بعض چیزیں تھیں، وہ بعض چیزیں بہت سنگین تھیں جس میں وہ منفرد ہیں، ہاں جس میں منفرد ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عصری تعلیم میں یقیناً ایک راستہ انہوں نے دیا، لوگوں نے بہت ترقی کی، لیکن جو لوگ وہاں سے نکلے اگر اس تناسب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قوم و ملت کو ان سے کتنے فائدے حاصل ہوئے۔ وہ ٹھیک ہے IAS آفیسر بن گئے، ان کا اپنا فائدہ ہوا، قوم کا ایک آدمی کام سے لگ گیا ہے بھی ہم مان لیتے ہیں،
لیکن جو ذمہ داری جو ہے قومی حیثیت سے ادا کرنی چاہیے تھی ان لوگوں نے کتنی ذمہ داریاں ادا کی. ذرا حقیقت بات یہ ہے کہ جو آدمی دین کو سمجھتا ہے وہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ وہ ہر تقاضے کی سمجھ پیدا کرتا ہے. یعنی ایک انسان پہ کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، آپس میں پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، اور ایک دھرم والوں کے کیا حقوق ہیں، دوسرے دھرم والوں کے کیا حقوق ہیں. اتنا جامع نظام دیتا ہے کہ جو آدمی دین کا سمجھنے والا ہے اس سے زیادہ اس کو برتنے والا دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. تو مسلمانوں چونکہ غفلت کی زندگی گزاری ہے تو یہ تعلیم کا نظام اپنے ہاتھ سے گنوا چکے. حالانکہ میں ہمیشہ اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ تعلیم ضروری ہے، لیکن وہ نظام بھی مسلمانوں کے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو اسلام کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے زندگی گزارنے کا. جیسے ابھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا تو ایک دھرم گرو آئے کہنے کہ اسٹیج پر یہاں عورتیں نظر نہیں آ رہی، حالانکہ عورتوں کو بھی شانہ بشانہ نظر آنا چاہیے. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے اس دین اسلام جو ہے عورت کے لیے ایک بہت اہم ذمہ داری اس نے متعین کر رکھی. عورت کا اصل کام کیا ہے؟ گھر کے نظام کو درست رکھنا ہے. اگر گھر کا نظام درست نہیں رہے گا تو ایک اچھا انسان سماج و معاشرے کو نہیں مل سکتا ہے. ایک اچھا انسان بنانے میں سب سے بڑا کردار ایک عورت کا ہوتا ہے. ایک عورت اگر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہے، ان کو صحیح رخ پہ ڈالتی ہے، ان کی تعلیم کی صحیح نگرانی کرتی ہے تو بہت اچھے لوگ جو ہے سماج و معاشرے میں آ سکتے ہیں. تو دراصل پریشانی یہ نہیں ہے کہ بھئی عورتوں کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں حاصل کرنا چاہیے. مسلمانوں کی بنیادی پریشانی یہ ہے کہ ان کا اپنا نظام نہیں. تو جگہ جگہ ان کو اپنا نظام تعلیم میں قائم کرنا چاہیے، جہاں اسلامی نقطہ نظر سے جن چیزوں کی ضرورتیں ہیں، اختلاط سے بچانا، حجاب کی رعایت کرتے ہوئے ان کو تعلیم دینا، یہ سب کام الحمدللہ ہو سکتے ہیں، صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتقوا اللہ ما استطعتم، اتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ممکن ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. مکمل راستہ ہے یہ اندھیروں سے حفاظت کا، زمانے کو ملا تحفہ نبوت اور رسالت کا. اللہ تعالیٰ نبیوں پر وحی کرتا ہے اور نبی آ کر دنیا کو بتاتے ہیں. جب جب حکم الہی کو درکنار کیا گیا، جب جب برائیاں اچھائیوں پر حاوی ہوئی، کہ اللہ کون ہے اور اس کائنات میں انسان کا کیا کردار ہونا چاہیے. جب جب شرک اور بت پرستی عام ہوئی، تب تب اللہ نے بھیجے پیغمبر. کتاب لے کر آتے ہیں، شریعت لے کر آتے ہیں، قانون لے کر آتے ہیں، ہدایت لے کر آتے ہیں. شیخ خلیل الرحمن چشتی. نبی ہو یا رسول ہو، وہ خالق کائنات کا سرکاری ترجمان ہوتا ہے تاکہ ہو سکے شیطان کے شکنجے سے بندوں کی حفاظت. نبوت اور رسالت ہر جمعرات رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Marriage or divorce? Islamic ruling? Divorce. Solution or problem? Joint family system. Heaven or hell? Big fat events have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کو تعلیم سے محروم کر دیا جائے. نہیں، یہ ہم محروم ہرگز نہیں کرنا سکتے چاہیے، کیونکہ ان کی بڑی ذمہ داری ہے. بہت. میں اس طرح سے کہنا چاہوں گا کہ چونکہ اس کو پورے گھر کی تربیت کرنی ہے. اب یہاں پر ہمارے پر غلطی کیا ہوئی اور جو آج سمجھے جا رہے ہیں کہ بھئی لڑکی کو تعلیم اس لیے حاصل کرنے کی اس کو کہیں جاب کرنا ہے، نوکری کرنی، بس بگاڑ یہاں سے شروع ہو گیا. صحیح، یعنی سوچنے کا انداز غلط ہے. یہ وہاں سے شروع ہو گیا، بگاڑ وہاں سے شروع ہو گیا کہ بھئی نوکری کرنی ہے، بڑی پوسٹ پہ جانا ہے، اس کو وہ اس کے لیے نہیں بنی، وہ تو مرد کی ذمہ داری ہے، اس کمانا یہ کرنا سب اس کی ذمہ داری ہے. لیکن سوسائٹی کی خدمت کر سکتی ہے نا. بالکل، لیکن
یہ جو بھی علوم ہیں مکمل دین کی روشنی میں جو تعلیم حاصل کر سکتی ہے. اب کیا ہماری خواتین غیروں کے پاس میں چلے جائیں ڈاکٹر میں کرنی؟ ڈاکٹر ہمارے پاس ہونی چاہیے. اور کیا، اساتذہ ٹیچرز ہمارے پاس میں ہونے چاہیے. جی بالکل. جو منتظم جہاں پر صرف خواتین کام کر رہی ہوں کہیں پر ایسا، تو اس کا منتظم جو ہے کسی لڑکی کو کسی خاتون کو ہونا چاہیے. تو یہ اپنے مکمل دینی حدود میں رہتے ہوئے ایسے کچھ فیلڈس ہیں. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، آج ایون انجینئرنگ میں 73 برانچز ہیں، 73 برانچز ہیں انجینئرنگ کے. آج 3 برانچ اس کے ایسے ہیں جس میں لڑکیاں جا رہی ہیں. کمپیوٹر ہے، آئی ٹی ہے اور الیکٹرانکس ٹیلی کمیونیکیشن ہے. اور عنقریب ایسا ہو جائے گا کہ بھئی وہ صرف لڑکیاں، صرف ہماری مسلم بچیاں جو ہیں وہ اپنا کوئی دفتر کھولیں جو صرف بچیاں ہی کام کر رہی ہیں. یہاں تک کہ واچ مین ہے، واچ وومن، وہ بھی خاتون کوئی، وہاں مردوں کا کوئی عمل دخل نہیں، کوئی یہ نہیں. تو جہاں پر یہ جدید علوم ہیں وہاں پر اس میں دین کے دائرے میں رہتے ہوئے، نقاب اور حجاب میں رہتے ہوئے پیش رفت کر سکتے ہیں، وہ کرنے چاہیے. انہوں نے جو سرسید کی بات کہی، میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ ان سے لغزشیں ہوئی اور بڑی زبردست لغزشیں، کہ ان کو تفسیر کرنی ہی نہیں چاہیے تھی قرآن کی، وہ ان کی فیلڈ ہی نہیں تھی اور ان سے بہت بڑی اس میں غلطی ہو گئی. لیکن وہ ایک شخص کہاں لڑے، جی جی، وہ اندرونی جو فیض سے ان سے لڑے کہ بیرونی اس پہ لڑے، کس پہ لڑے. اور اس کو جب محتاج کیا جائے کہ بھئی تم کچھ بھی کرو، بھیک مانگو اور پیسے جمع کرو، اس صورت میں کیا ان پر فقرے کسے جائیں، ان پر شاعری ہو، ان کی اڑائی جائے. اس صورت میں اگر اس وقت انہوں نے، ٹھیک ہے غلطیاں بہت ہوئی ہیں، وہ کیا ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ اسلامی ادارے قائم کر، جدید علوم بھی وہ اسلامی دائرے میں اور وہ فکر کے ساتھ میں. اور اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو بڑے بڑے جو نام آتے ہیں دہریے، جنہوں نے بالکل دین بیداری کا جو ہے کیا، بدبختی سے وہ اس ادارے سے نکلے ہوئے، وہاں سے نکلے ہوئے. لیکن یہ جو ہوا اس لیے کہ انہوں نے وہ دین کی بنیاد پر، اور اس لیے وہ کہا نا بھائی یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نہیں ہے، گورنمنٹ کہتی ہے علی گڑھ یونیورسٹی سے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نہیں ہے. تو وہ کیونکہ اس کے تعلق سے ان سے بے خبری ہوئی ہے کہ اس کو اسلامی جو رنگ روپ دینے کے لیے، وہ بے خبری ان سے یقیناً ہوئی تھی. لیکن اس چیز کو ہم آگے چل کر سدھار سکتے تھے، بنا سکتے تھے. سرکاری وائس چانسلرز وہاں بٹھانے کے بجائے جو دیندار وائس چانسلرز ہم بٹھا کر اس چیز کو ہم وہاں پر بنا سکتے تھے. لیکن ایک بات ہے، انہوں نے جو ایک مینار کھڑا کیا اس کی روشنی میں جہاں بجا ساؤتھ میں آج جتنے بھی ادارے یہ ہو رہے ہیں، قائد ہے یہ یہاں کے سر سید ہیں، وہاں کے سر سید ہیں، یہ وہاں کا جو علی گڑھ ہے، یہ وہاں کا علی گڑھ ہے، چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ جو بھی ادارے کھلتے گئے اور اس کی وجہ سے آج جو ہے وہ جدید علوم میں ہماری تھوڑی بہت جو پیش رفت ہوئی ہے اس میں یقیناً سر سید کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا جی کہ آپ نے یہی فرمایا کہ جو ماحول بننا چاہیے تھا مسلم یونیورسٹی کا، لفظ اسلام مسلم شامل ہونے کی وجہ سے وہ یونیورسٹی اپنا کردار ادا نہیں کر سکی. ایک مسلم نوجوان، ایک مسلم لڑکی اگر اس ادارے سے وابستہ ہوتی ہے تو اس کو دور حاضر کا کوئی ضروری علم جو مسلم امہ کے لیے ضرورت کا ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس علم کی مہارت کے ساتھ ساتھ خود ظاہری طور پر بھی ایک مسلمان نظر آنا چاہیے، کیونکہ وہ پروڈکٹ ہے مسلم یونیورسٹی کا. وہاں کی گلی کوچوں میں اسلامی تہذیب و تمدن کی جھلکیاں نظر آنی چاہیے. دیکھیے یہاں سر سید رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یعنی اس میں شک نہیں کہ آدمی جس فیلڈ کا ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک مشن ہوتا ہے تو اسی میں لگا رہتا ہے اور دوسری چیزوں کے بارے میں اس کے پاس اتنی معلومات نہیں ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ معذور ہیں. ہمارے ڈاکٹر بہاؤالدین حفظہ اللہ جو ماشاءاللہ تاریخ اہل حدیث کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے، سر سید احمد صاحب کو اہل حدیثوں میں ذکر کیا انہوں نے، اس لیے کہ انہوں نے بعض مسائل میں اہل حدیثوں کا مسلک اختیار کیا. بہرحال میں ایک بات اضافی طور پر اس لیے ایک سمجھ لیجئے کہ مسئلے کو واضح کرنے کے لیے کہ آدمی اپنے فیلڈ کے حساب سے کام کرتا ہے. اگر ان کی طرف سے لغزش ہوئی ہے تو ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف فرمائے گا، لیکن اس میں شک نہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے. اور ایک میں کہنا چاہوں گا، ابھی سے مولانا نے فرمایا، لیکن ان کی تاریخ تھوڑا دیکھ لیجئے کہ سر سید نے اپنے زمانے میں ایک ناظم مقرر کیا تھا کہ
وہاں کے بچوں کی صبح فجر کے وقت جو ہے حاضری لینی کی اس زمانے کی اس بات زمانے میں. نہیں، دینداری بہت تھی ان جی کے ہاں، جی اندر. یہ سب باتیں تو تھی سر سید میں، بلکہ مولانا شبلی صاحب نے یہ کہا کہ بھئی ہم نماز پڑھتے تھے وہاں تو زور سے آمین کی آواز بھی آتی تھی، یہ تمام چیزیں اس طرح کی چیزیں تھی. سر سید کے ہاں یہ سب اہتمام تھا، اس سے مجھے بحث نہیں ہے. بحث جو ہم ایک دوسرے اس پہ زیادہ تفصیلی بات کر کے کوئی زیادہ ہم سمجھتا ہوں کہ حاصل نہیں ہے. بہرکیف سر سید نے ایک اچھا کام کیا تھا کہ تعلیمی بیداری پیدا کی تھی، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن جو ان کے افکار و نظریات، جو طریقہ کار تھا اور جس رخ پہ مطلب وہ اس اعتبار سے چلنا چاہتے تھے، جی اگر وہ رخ اختیار کیا جاتا تو وہ زیادہ اچھا نہیں ہوتا. یعنی بعد کے لوگوں اچھا، کو دوسری اس بات کی یہ ہے کہ مسلمان- تلافی کرنی چاہیے تھی، بعد کے لوگوں کو جو وہ تلافی نہیں نہیں وہ کر کر سکتے تھے، کر سکتے لیکن تھے اور وہ نہیں کی انہوں نے. اب وہ ایک آدمی ایک ادارہ قائم کیا، اب اس کو ایک رنگ روپ دینے کا اور اس میں جو کمیاں خامیاں ہیں اس کو چھانٹنے کا کام تو ہم لوگوں کو کرنا چاہیے تھا، اور ہم کمزور پڑ گئے. نہیں میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یعنی سر سید رحمۃ اللہ علیہ کی جو محنت، اور اس میں جو کچھ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ نماز وغیرہ کے تعلق سے، دینی امور کے تعلق سے، اصل میں وہ ایک قومی یا اجتماعی غلطی کا سبب ہے. یعنی دینی اور دنیاوی علوم میں فاصلہ، یہ جو دینی اور دنیاوی علوم میں جو ہماری قوم میں جو بالکل یعنی فرق، یا تو آپ مولوی ہیں یا مسٹر ہیں. یعنی دینی علوم کی بنیادی چیزیں اگر ایک عام مسلمان میں نہیں ہے اور دنیاوی اہم معلومات ایک مولوی میں نہیں ہے تو کتنی بڑے نقصان کی بات ہے. اور یہی اس کا اثر ہوا. مولانا مقیم سے درخواست کروں گا. اس دور میں بہت سے علماء ہیں جو انگریزی تعلیم کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس کو سیکھنا چاہیے، اور بلکہ انہوں نے اپنے نصاب میں ان چیزوں کو داخل بھی کیا تھا. تاریخ میں اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو ایسا نہیں کہ سب نے ایک بیک ان کی مخالفت کی تھی اس ناحیے سے کہ وہ انگریزی نہ پڑھائی جائے. تو یہ ایک الگ موضوع ہے. دوسری بات یہ آئی کہ بھئی مسلمان کیا ہے، نعروں کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے. یعنی یہ کہتا ہے کہ بھئی جیسے اور لوگوں کا نعرہ یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کی برابری ملنی چاہیے. وہ سمجھتے ہیں کہ عورت ہر میدان میں، تو کہتے ہیں کہ بھئی اگر مرد باکسنگ لڑتا ہے تو عورت کو بھی باکسنگ لڑنی چاہیے. مرد اگر جوڈو کراٹے کا ماہر ہے تو عورتوں کو بھی میدان میں آگے اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. مرد اگر فٹ بال کھیل رہے ہیں تو عورتوں کو بھی آگے فٹ بال کھیلنا چاہیے. اور یہ لوگ مسلمانوں سے بھی یہی چاہتے ہیں. تو میں نے شروع میں یہ بات رکھی کہ مسلمان آزاد نہیں ہے، وہ پابند ہے اپنے دین کا، اللہ اس کے رسول کا، اور جو دستور و ضابطہ اللہ اس کے رسول نے دیا ہے وہ اس کی کامیابی اور سعادت کے لیے کافی ہے. اور وہ دنیا میں آج دیکھیے کہ جس آزادی کی یہ لوگ دعوت دیتے ہیں وہ کتنی مشکلات پیدا کر رہی ہے. آپ دیکھیے کہ IAS آفیسر ہیں، ان کے ہاں جو سیکریٹری عورت ہوتی ہے اس کے ساتھ کیسی حرکتیں ہوتی ہیں. آئے دن یہ کیسز آتے رہتے ہیں. یونیورسٹیوں میں کیا مشکلات آتی ہیں، روزانہ اس کے خلاف احتجاجات ہوتے رہتے ہیں. لیکن اس پہ روک لگانے کا جو صحیح طریقہ ہے اس کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں. بات آپ کی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن یعنی اسلام عورت کی تعلیم کے لیے کسی بھی قسم کا رکاوٹ پیش نہیں کرتا تھا. کسی قسم کی رکاوٹ اسلام پیش نہیں کرتا ہے، حدود لیکن وہ بلکہ اس کے حقوق دیتا ہے. دین کی روشنی میں. بالکل دین کی روشنی میں. یہ نہیں کہ بھئی عورت چلے، اب اس کو کیا ضرورت ہے کہ بھئی ایک عورت ہوائی جہاز خواہ مخواہ چلانے جائے جو ہے. آپ ایک عورت ہر کام کرے یہ ضروری نہیں ہے. نہیں، اگر ایک عورت مثال کے طور پر پرانے زمانے میں عورت اونٹ پر بیٹھتی تھی، اگر کوئی عورت اس کی پرائیویٹ جہاز ہے اور پائلٹ بن کر ہوائی جہاز لے جانا چاہ رہی ہے، ہاں لیکن اس میں فرق ہوگا. لیکن ایک بات ہے اس کی رعایت کرنی چاہیے، اس میں فرق ہوگا. دیکھیے یہاں کیا مسئلہ ہے، اس میں کچھ چیزیں جو ہیں کہ سفر کی جو شرائط ہیں کیا اس نے اس کو برقرار رکھا ہے. یہ بنیادی چیز ہوگی. جب کوئی خاتون اپنے گھر سے نکلے گی تو بنیادی طور پہ وہ چاہے اونٹ پہ بیٹھ کے نکلے، کار پہ نکلے، ہوائی جہاز چلائے، لیکن وہ جو شرط اسلام نے عائد کر دی ہے، حدود جو مقرر کر دی، اس کی رعایت لازماً کرے. ہوائی جہاز پہ چلے لیکن انہی حدود و شرائط کے ساتھ. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسلامی تعلیمات آج سے 1400 سال پہلے بھی تھیں، آج بھی رہیں گی. آج ہوائی جہاز کیا، اس سے آگے کوئی آلہ آتا ہے، کوئی سواری کا ذریعہ آتا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ اسلامی تعلیمات تطبیق ہوں گی. یہ اس کا سوال ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے اسلام کو چھوڑیں اور دنیا کو جو ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تعلیمی امور کے لیے عورتوں کو کیوں پیچھے رکھا جاتا ہے. آپ نے جن غلطیوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ ساری غلطیوں کا اسلامی نقطہ نظر سے مداوا ہو سکتا ہے. جی بالکل. اس تعلق سے میں کچھ کہنا چاہوں گا. جیسے بڑا ڈر رہتا ہے کالج میں اپنی بچیوں کو بھیجنے کے لیے. جیسے میں نے کہا کہ کالج اپنے ہیں ہی نہیں، تو پہلا تو یہ ہو کہ بھئی ہم اپنے خود کے کالج، اسلامی جو ہے وہ لباس والے کالج جو ہیں وہ اپنے خود کے کالج قائم کریں. اب اس میں کوئی پیسوں کی کمی نہیں مسلمانوں کے پاس میں، لیکن ان کے پرائیورٹیز، ان کی ترجیحات غلط ہیں اور وہ اس کے ضروری نہیں سمجھ رہے.
اب کہیں کہیں پر خالص لڑکیوں کے کالجز اور اس میں نقاب میں حجاب میں بچیاں جا رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لیکن جو پروفیشنل کالجز ہیں، میڈیکل کالجز ہیں اور مینجمنٹ کے کالجز ہیں، یہ جو کالجز ہیں یہ خالص مسلمانوں کے اپنے نہیں ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے، اس لیے ہم کو دوسرے کیمپس میں ہم کو بھیجنا پڑ رہا ہے۔